بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ جو شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کے اندر سورۃ بقرہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو تیسرے پارے کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تیسرے پارے کا آغاز جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اے حبیب، یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں نا، ان میں سے ہر رسول کو ہم نے کوئی نہ کوئی فضیلت بخشی ہے، کوئی اونچی شان بخشی ہے، اور ان میں پھر اشارہ مصطفیٰ کی طرف کیا کہ اے محبوب، آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو ہم نے درجوں زیادہ، یعنی سارے نبی ایک طرف ہوں اور آپ کو ان سے ایک درجہ نہیں فرمایا، درجوں زیادہ، سارے انبیاء سے آپ کو درجوں زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید نے ہر مقام پر، قرآن مجید میں کم از کم 800 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے حضور کی شان بڑھا کر بیان کیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ صرف 4 مقام ہے جہاں پر بشریت کا ذکر آیا ہے، اور 800 مقام ہے جہاں حضور کی اونچی اونچی شانوں کا بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، کسی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ وہ محبوب ہے کہ اس کے سامنے ساری انسانیت اگر گندی ہو کر آ جائے، میلی ہو کے آ جائے، گناہوں سے لت پت ہو کے آ جائے، یہ ایک نگاہ ڈال دے تو لاکھوں لوگوں کے دلوں کو ستھرا کر سکتا ہے، لاکھوں میلے کچیلے گناہگار لوگوں کو یہ ستھرا کر سکتا ہے۔ اس محبوب کی یہ شان ہے۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے اندر جتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب لوگ ہوں گے، وہ جب میری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آئیں گے، میں ان کے گناہوں کو اٹھا لوں گا اور میں رب سے ان کو بخشوا کر چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، عطا کرنے والے، جاننے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا، حاضر و ناظر بنا دیا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، جسے چاہو جنت عطا کر دو، جسے چاہو دوزخ میں پھینک دو۔ سونے محبوب ہم نے اختیار سارے تیرے حوالے کر دیے ہیں، بِإِذْنِ ہی، اللہ نے خود اجازت بخشی آپ کو، اور اجازت کے ساتھ پتہ ہے آپ کو کیا بنا دیا؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو دن کا بھی سورج بنا دیا، آپ کو رات کا بھی چاند بنا دیا ہے۔ ہر اندھیرے میں آپ ہی اجالا ہو اور اجالے کا بھی اجالا آپ ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے 800 مقامات میں اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ شراب کے خلاف بتایا اسی سورۃ بقرہ میں، فرمایا شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، پانسے حرام ہیں، لاٹریاں جس میں کسی دوسرے مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، اس طرح کی لاٹریاں، یعنی اس کو 5 سے باہر حرام ہیں، اور اسی طریقے سے بتوں کے جو تیر اندازیاں کر کے قرآن اندازیاں بتوں والی تھیں وہ بھی حرام ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا کہ سود حرام ہے، سودی، ہر قسم کا سودی کاروبار حرام ہے، سودی بزنس حرام ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر ایک بہت گندی بات پیدا ہوگی، جب تک اوپر کی کمائی نہیں ہوگی جی گزارا نہیں ہو سکتا۔ یا ایک اور بڑا غلط لفظ بولتے ہیں، کہتے نہیں حلال کی کمائی سے تو گزارا نہیں ہوتا، یہ بہت غلط بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 600 مکانات کرائے پہ تھے، جب مدینہ شریف میں آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے گھر میں حضور نے ان کو انصاری کا بھائی بنایا، اس سے کہا کہ مجھے 3 روپے ادھار دے دو۔ وہ 3 روپے ادھار لے کر نکلے، بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، یا رسول اللہ دعا کر دیں ان پیسوں میں اللہ مجھے برکت عطا فرمائے۔ چلے گئے، رات کو 9 روپے کما کے واپس آئے، 3 روپے اس کے ادھار بھی واپس کر دیے، 3 روپے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دیا، 3 روپے سے اگلے دن اپنے پیسوں کے ساتھ اپنا بزنس شروع کر دیا۔ اور جب دنیا سے اٹھے تو وہ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ حلال مال سے 600 مکانات کرائے پر دیے ہوئے تھے۔ عثمان غنی کی بے شمار تجارت تھی۔ کیا بولتے ہو آپ؟ کہتے ہو کہ جنہیں بھی حلال مال میں گزارا نہیں تھا، عثمان غنی حلال مال میں سے غنی بنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حلال مال سے 600 مکانات بنے۔ کیوں ایسے بات لوگوں کے سامنے کرتے ہو کہ جیسے حلال مال کمانا جو ہے مشکل ہے؟ نہیں، میرے رب کے ہو کر تو دیکھو، کملی والے کے قدموں پر چل کر تو دیکھو، حضور کی شریعت میں ہو کر تو دیکھو، انشاءاللہ تمہارے حلال مال میں بھی اتنی برکت ہوگی، تم غنی بھی بن سکتے ہو، کروڑ کروڑ روپے اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ بھی پیش کر سکتے ہو۔ میں اس پر ایک شعر سنایا کرتا ہوں، ابھرنے ہی نہیں دیتی ہمیں بے مائگی دل کی، وگرنہ کون قطرہ ہے جو دریا ہو نہیں سکتا۔ تو خبردار یہ بات مت کرو کہ جی حلال میں گزارا نہیں ہوتا، خبردار،
بالکل حلال میں گزارا اپنا بھی ہوتا ہے، بندہ دوسروں کے بھی گزارے کر سکتا ہے، اپنا گھر بھی چلا سکتا ہے، دوسروں کے گھر بھی چلا سکتا ہے۔ محنت کرو، ہمت کرو اور آگے بڑھ کر ہر طرح کا بزنس کرو۔ آپ کو بزنس کرنے میں کس نے روکا ہے؟ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کا دماغ بنا دیا گیا صرف ملازمت، کاروبار، سرکاری نوکری، یہ تو غلامی ہے۔ بزنس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان سے روزی نازل کی، ایک حصہ نوکری میں رکھا ہے، 99 حصے روزی کے بزنس میں، کاروبار میں رکھے ہیں۔ حضور نے خود بزنس کیا ہے، رسول پاک نے بزنس کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا نفع والا بزنس، پروفٹ والا بزنس کائنات میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ بزنس کیا اور پورے مکے کے تاجروں میں حضور مشہور ہو گئے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا مال ان کے ساتھ بزنس میں لگا دیا جائے وہ مال بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ تیسرے پیارے کی تفسیر کے اندر پھر شروع میں اس کے اندر جب سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے تو سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے نا وہ تو اللہ نے عرش پہ بلا کر محبوب کریم کو اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کر عرش کے اوپر تحفہ عطا کیا۔ حضور نے فرمایا میرا فخر ہے کہ مجھے اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا کی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائی ہیں۔ بہت عظیم الشان آیات ہے۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے تیسرے پارے میں۔ تو سورہ آل عمران کیوں نازل ہوئی؟ اس کی وجہ کہ 200 آیات ہیں اس کے اندر۔ دراصل یہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہونے والی یہ صورت ہے جبکہ عیسائیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کیا تھا۔ عیسائیوں میں سب سے پہلے مبلغ جو مسلمانوں کی طرف سے کرسچینٹی کو اسلام کی دعوت دینے گئے تھے، اس مبلغ کا نام ہے حضرت سیدنا مؤذن رسول حضرت بلال حبشی، سیدنا بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے مبلغ ہیں جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بستیوں میں جا کر ایسے زبردست خطابات کیے کہ لوگ حیران ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت طلحہ، حضرت حمزہ، یہ وہ لوگ ہیں، خالد بن ولید، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیوں کی بستیوں میں جا کر تبلیغ کی، کہا کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، کیوں مریم کو خدا مانتے ہو، کوئی خدا کا حصہ نہیں ہے، کوئی خدا کا جز نہیں ہے، کوئی خدا کا شریک نہیں ہو سکتا، کوئی نبی خدا کا شریک نہیں، کوئی ولی خدا کا شریک نہیں، اللہ اکیلا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب توحید کا نور فرعون کی چوٹیوں سے پھوٹا تو اس وقت عیسائیت کی بستیوں میں زلزلہ آ گیا۔ جدہ سے لے کر مدینہ شریف تک 3500 گاؤں دیہات بستیاں تھیں جو کرسچینٹی کی تھیں۔ تو ان بستیوں میں جب انقلاب آیا تو یہاں کے لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ کوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ مجادلہ کرنے، مناظرہ کرتے تو بہت سارے واقعات کے بعد وہ مبالغہ کرنے کے لیے بھی آ گئے اور ان کے بہت بڑے عیسائی آ گئے۔ چنانچہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کا وفد آیا اور اس نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ 3-4 دن تک لگاتار گفتگو کی۔ بالآخر یہ ہوا، آخری بات طے یہ ہوئی کہ انہوں نے اس میں یہ کہا، اور یہاں صورت آل عمران کے اندر اس کے حوالے سے گفتگو آئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں، والدہ کے ذریعے وہ دنیا سے آئے، دنیا میں وہ والدہ کے ذریعے ہیں، والد کوئی نہیں تو صاف ظاہر ہے ان کا والد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہوگا، اس لیے پھر وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کر کے وہ اپنے جذبات میں اتنے زیادہ تھے، وہ سمجھنے لگے کہ شاید ہم نے بہت بڑی دلیل دے دی۔ اس کے جواب میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ جواب دیا اس کو اللہ نے قرآن بنایا اور فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ آدم کمثل آدم۔ سنو یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اس لیے خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ ان کی صرف امی ہے اور ابو نہیں؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، مگر ابو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے بیٹے قرار پاتے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا بولو گے؟ ان کی امی بھی نہیں ہے اور ابو بھی نہیں ہے، تو پھر وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ کوئی رشتے والا ہونا چاہیے۔ جب آدم علیہ السلام کو تم نبی مانو، خدا کا بیٹا بھی نہیں مانتے ہو، تمہارے مذہب میں بھی یہ بات ہے، تو پھر جس کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، خدا نے اسے قدرت سے پیدا کر دیا ہے، تو اس خدا نے اپنی قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنا دیا ہے۔ وہ بھی خدا کی قدرت ہے جسے آدم کہتے ہیں، یہ بھی خدا کی قدرت ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں نہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ والد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ
بہن بیٹی کے رشتے سے پاک ہے. وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. مخلوق اور خالق کا آپس میں کسی قسم کی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے. یہ عبد اور معبود والا تعلق ہوتا ہے, یہ خالق اور مخلوق والا تعلق ہوتا ہے. اس میں رشتہ داری نہیں ہوتی ہے. اللہ ہمارا مالک ہے, ہم اس کے مملوک ہیں. وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کے حضور ذلیل اور حقیر بندے ہیں. وہ اپنے فضل سے جس پہ چاہتا ہے کرم فرماتا ہے. تو یہ عقیدہ توحید کی خاطر سورہ آل عمران نازل کی گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی جو عقیدہ تثلیث مریم علیہ السلام کے حوالے سے باتیں تھیں, مریم کا ادب رکھتے ہوئے, حضرت عیسیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے خدا کی توحید کا اقرار, یہ عظیم و شان فلسفہ قرآن مجید کی اس دوسری بڑی صورت میں عطا کیا گیا. جو آج مسلمانوں کے اندر توحید کے نام پر گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ توحید کی بات تو کرتے ہیں مگر انبیاء کی توہین کر کے, بے ادبی کر کے, گستاخی کر کے, اولیاء اللہ کی بے ادبی کر کے, غوث پاک داتا صاحب اولیاء اللہ کی بے ادبی کر کے خدا کی توحید بیان کرتے ہیں. وہ توحید خدا کو قبول نہیں ہے. سورہ آل عمران کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کو توحید وہی قبول ہے, عقیدہ توحید اللہ کے ہاں وہی قبول ہیں, اس کے پیاروں کی جس میں تعظیم موجود ہو پھر خدا کی توحید قبول ہے. اللہ کے پیاروں کی اگر توہین ہو تو خدا کو ایسی توحید قبول نہیں ہے. یہ پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پھر اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. حضرت مریم بڑی ہوئیں تو حضرت مریم 4-5 سال کی تھیں تو ان کے جانماز کے پاس بند دروازوں میں بے موسم پھل تھے. حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہے جو میری بیٹی کے طور پہ پرورش پا رہی ہے, لیکن یہ بڑی ہستی ہے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے جانماز کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, لیکن یا اللہ اس مریم کے جانماز کا واسطہ بے موسمی دعا مانگ رہا ہوں, قبول کر لے یا اللہ, مجھے بھی اولاد عطا فرما. اللہ نے اسی وقت دعا قبول کی اور وہ جہنماز کے پاس کھڑے تھے اور فرشتوں نے آواز دی کہ آپ کو خوشخبری ہو, آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور بیٹے کا نام اللہ نے آسمانوں سے رکھ کر بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے. میں عالم اسلام کی اس واحد مفسرہ قرآن خاتون کا بیٹا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. ماں جی سرکار میری عالم اسلام کی عظیم ہستی جن کے نام پر یہ ماں جی ایجوکیشنل امپائر ہے اور آپ اس عظیم شان پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں آ رہی آپ سب سے درخواست دیکھنے والوں سے کہ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں. اور آپ سب جو سننے والے ہیں اور جو آگے جاننے والے ہیں, آپ ایک مالی عبادت کرنا چاہتے ہیں جس کا ثواب آپ کو نسلوں میں ملتا رہے, تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے چلے جاؤ کہ میں اپنی ماں جی سرکار کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے مزار پر بھی حاضر ہوا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر بھی مجھے حاضری کا شرف نصیب ہوا الحمدللہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مقدس کا بھی واقعہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ حضرت مریم جمیع ولایتہا صلاۃ والسلام, حضرت مریم اپنے حجرے میں تھیں اور فتمثل لہا بشراً سویہ. حضرت جبریل انسانی صورت میں ان کی عفت اور پاکیزگی کی گواہی کائنات کو دینے کے لیے, تو جب انسانی صورت میں آئے تو انہوں نے فرمایا ہٹ, کون ہے تو, تجھے پتہ نہیں یہ عورتوں کی جگہ کدھر آ گیا تو اگر تو متقی آدمی ہے تو یہاں سے چلا جا. حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے بی بی صاحبہ آپ صحیح کہتی ہیں, میں انما انا رسول ربک, میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, فرشتہ ہوں, میں جبریل ہوں. میرے اندر بشری تقاضے کوئی بھی نہیں ہیں, مردوں والی صفات خواہشات نفس میرے اندر نہیں ہے. میں بشری صورت میں تو آیا ہوں لیکن حقیقتاً میں نوری فرشتہ ہوں. تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب اللہ نے آپ کی شخصیت کو چنا ہے آپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے کہ بغیر باپ کے بغیر شوہر کے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا. کیسے مجھے بیٹا ہوگا, میرے ساتھ کسی انسان نے مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, ولم اک بغیہ, میں نافرمان بھی نہیں ہوں, میں کوئی غلط عورت بھی نہیں ہوں. فَكَذَلِكَ حضرت جبریل نے فرمایا یہی تو بات ہے, ایسی پاکیزہ عورت تو خدا تعالیٰ نے اسی کو اپنی قدرت کے لیے چننا تھا.
آپ تیار ہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب آپ کو منظور ہے یا مجبور ہو کر عمل کرتی ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، اچھا میرے اللہ کا فیصلہ ہے تو میں اپنی عزت قربان کرنے کو تیار ہوں، کہ لوگ تو باتیں بنائیں گے لیکن بہرحال میں اللہ کی اس قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے یہ جو بازو کا کف ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ کپڑے کو یہاں سے پکڑ کر پھونک ماری، تو اس پھونک سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک ان کے جسم اقدس کے اندر، بطن اقدس کے اندر تشریف فرما ہو گئی۔ پھر آپ کا پورا 9 مہینے کا وقت گزرا، جس وقت فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ سورہ مریم میں بیان آئے گا، پھر وہاں میں نہیں کر سکوں گا، وہاں میں نے دوسری باتیں کرنی، اس لیے میں آج اس موقع کو یہیں پر مکمل کر دیتا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، مریم علی ولدہا صلاۃ و سلام، حضرت مسیح کی امی جان حضرت مسیح عبداللہ عیسیٰ بن مریم، آپ حضرت مریم وہاں پر چلی گئیں، اپنی اس جگہ سے نکل کر ایک ویرانے میں چلی گئیں، وہاں کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگیں، یا لیتنی، یا اللہ یہ وقت نہ آتا، کاش، اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ کیا بولیں گے، کنواری لڑکی کا بیٹا کیسے ہو گیا، وَكُنْتُ مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھولی بسری ہو چکی، یہ وقت نہ آتا۔ یہ ان کی طہارت کی گو، یہ وہ پاک صاف ہستی تھیں، تو اس لیے ان کو غیرت آ رہی تھی اور یہ بات وہ کر رہی تھیں، بشری تقاضا تھا، وہ بول رہی تھیں اور قرآن بن رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو بالکل پاک صاف ہے، دیکھ تیری پاکیزگی کی گواہی یہ ہے، اس خشک تنے کے ساتھ ہاتھ لگا کر دیکھنا، ہاتھ لگایا، ہلایا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، اسی وقت تازہ کھجوریں اسی وقت ٹپک پڑیں۔ فرمایا ذرا قدموں کے نیچے دیکھ، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی ہے، قدموں کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، سر کے اوپر خشک تنے جو ہے نا اسی وقت تازہ ہو کر اس کے اوپر کھجور کے پھل لگ کے کھجور اسی وقت ان کی جھولی میں گر گئی۔ فرمایا تو سچی ہے نا، سچوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نبی آ رہا ہے، اور نبی کی ولادت کے موقع پر آئندہ کے لیے امت مصطفیٰ میلاد منائے گی۔ لوگ کہیں تم میلاد مناتے ہو، یہ لنگر بانٹتے ہو، کہاں لکھا؟ فرمایا نبی عیسیٰ کا میلاد تھا، جنگل میں ولادت ہوئی، اللہ نے وہاں خشک تنوں سے لنگر جاری کر دیے ہیں، قدموں میں چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا نبی کے میلاد کے موقع پر لنگر جاری کرنا خدا کی سنت اور خدا کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت بیت اللہ شریف کی افضلیت کا بیان ہوا، یہودیوں کا رد کر دیا گیا، اور پھر اختلاف اور فرقہ پرستی کی مذمت بھی کی گئی، اور پھر فرمایا دوست جب بھی بناؤ تو کبھی کسی کافر اور گستاخ اور بے ادب کو دوست نہ بناؤ، دوستی لگاؤ تو کسی نسبت والے کے ساتھ لگاؤ، وہ کوئی بات کرے گا یا تو ولیوں کی بات کرے گا یا نبیوں کی بات کرے گا، تمہیں نسبت کے بہانے تمہارا عقیدہ ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو، بد مذہب کے پاس نہ جاؤ، بد مذہب اور بد عقیدہ کے ساتھ دوستی مت لگاؤ، چاہے کتنا ہی بزنس مین کیوں نہ ہو، یاد رکھو اپنے دل کا حال، اپنی محبت ہمیشہ ان لوگوں کے پاس رکھو جن لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو، اپنے مال ان پر خرچ کرو، الحمدللہ۔ پھر اسی طریقے سے غزوہ احد بھی کچھ باتیں کی گئیں، اور پھر یہ بتایا کہ یاد رکھ لینا، سورہ آل عمران ختم جب ہوتی ہے تو فرمایا یاد رکھ لینا، صبر کرو، اور جب کوئی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر جم کے لڑو، پیچھے نہ ہٹو، اور فرمایا یاد رکھو مرابط بھی رہو، آنے والے حالات کی قبل از وقت تیاری کیا کرو، آنے والے حالات کی قبل از وقت تیاری کیا کرو۔ آنے والا حالات چونکہ انٹرنیٹ کا حال ہے، اب اس طریقے سے اجتماعات شاید کم ہوا کریں گے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ماجی ایجوکیشنل امپائر کے تحت اس چیز کو باقاعدہ یوٹیوب پر ڈالیں، جو آج جدید میڈیا ہے اس کو ہم استعمال کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کو پوری دنیا میں عام کریں، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ تیسرا پارہ ختم ہوا اور چوتھا پارہ شروع ہوا۔ آج ہمارے قبلہ قاری حافظ مبیس احمد نعیمی نورانی جب قرآن پڑھ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ میں اور آپ خانہ کعبہ کی گیلریوں میں کھڑے ہیں اور آواز کہیں سے آ رہی ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کی آواز کو بھی اپنی خاص فضل و کرم سے حفاظتیں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، الحمدللہ۔ ہمارا ماجی
ایجوکیشنل ایمپائر کے تحت یہ چینل قائم کیا جا چکا ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ کو ہمیشہ دین کی بات ملے گی اور ایمان کی بات ملے گی۔ اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بھی دیں۔ آپ میں سے جن احباب میرے سامنے سننے والے جو لوگ بیٹھے ہیں یا آگے جو سنیں گے، ان کے جس کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب استعمال کرتا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ سب کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔